باب نمبر 5، ایک بیٹے کو قربان کرنے کی نظر۔ قریش کے لوگ عبد المطلب کی عزت ان کی فیاضی، معتبری اور دانش مندی کے سبب کرتے تھے۔ وہ بہت ہی خوب رو اور کسی بھی مجمع میں سب سے بارعب شخصیت ہوا کرتے تھے۔ ان کی دولت بھی ایک چیز تھی جس کی بنا پر انہیں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرنا چاہیے تھا، اور ان سب امتیازات کا نقطۂ عروج اب یہ بات تھی کہ زمزم کی دوبارہ دریافت اور اس کی بحالی ان کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اس کے لیے وہ تہہ دل سے خدا کے شکر گزار تھے۔ لیکن اب بھی ان کی روح میں اس لمحے کی یاد نے ایک خلش کو جاگزیں کر رکھا تھا جب ان سے کہا گیا تھا کہ خدائی روک دیں۔ وہ لمحہ جب معلوم ہوتا تھا کہ ہر چیز داؤ پر لگ گئی ہے، الحمدللہ کہ سب کچھ بخیر و عافیت ہو گیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اتنی شدت سے اپنے آپ کو بے برگ نہیں محسوس کیا تھا۔ ان کے اندر کچھ اسی قسم کا احساس تھا، بے برگ و نوا اس معنی میں کہ ان کے صرف ایک بیٹا تھا۔ مثال کے طور پر ان کے برادر امزاد عبد الشمس کے سربراہ امیہ کو کئی بیٹوں سے نوازا گیا تھا، اور خدائی کرنے والا مخزوم کا سردار مغیرہ ہوتا تو اس کے بیٹوں نے اس کے گرد ایک بڑا اور طاقتور دائرہ بنا لیا ہوتا۔ لیکن خود ان کا یہ حال تھا کہ ہر چند کہ ان کے ایک سے زائد بیویاں تھیں، لیکن ان کی حمایت کے لیے تنہا ایک بیٹا تھا۔ انہوں نے اس محرومی پر اپنے آپ کو نیم راضی کر لیا تھا، لیکن وہ خدا جس نے ان کو زمزم عطا کیا تھا دوسرے پہلوؤں سے بھی انہیں سرفراز کر سکتا تھا۔ ابھی جس عنایت خاص سے وہ بہروبر ہوئے تھے، اس سے حوصلہ پا کر انہوں نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی دعا میں اس عہد کا بھی اضافہ کیا کہ اگر ان کو 10 بیٹوں سے نوازا گیا اور انہیں عمر بلوغ تک پہنچنے دیا گیا تو وہ ان میں سے ایک کو کعبے میں خدا کے نام پر قربان کر دیں گے۔ ان کی دعا سن لی گئی۔ سال گزرتے رہے اور ان کے 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے یہ عہد کیا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک بعید ترین یعنی ناممکن امکان کے حوالے سے یہ عہد کر رہے ہیں، لیکن وہ وقت آیا جب کم سن بیٹے عبداللہ کے سوا ان کے سب بیٹے بالغ ہو چکے تھے۔ اب ان کا عہد ان کے خیالات پر مسلط تھا۔ انہیں اپنے سب بیٹوں پر فخر تھا، لیکن وہ یکساں طور پر سب کے لیے جذبات شفقت نہ رکھتے تھے، اور بہت پہلے ان پر یہ بات کھل چکی تھی کہ وہ سب سے بڑھ کر عبداللہ کو چاہتے تھے۔ شاید خدا بھی اسی بیٹے کو فوقیت دیتا تھا، اس نے اس کو ہی نمایاں حسن و جمال ودیت کیا تھا، اور شاید قربانی کے لیے بھی وہ اسی کو منتخب کرے گا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، عبد المطلب اپنی بات کے پکے شخص تھے۔ قسم توڑ دینے کا خیال ان کے دماغ میں داخل نہ ہوا۔ وہ انصاف کی پاسداری کرنے والے شخص بھی تھے، ذمہ داری کا گہرا احساس رکھتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کون سی ذمہ داریاں ایسی ہیں جنہیں سر لینے سے احتراز کیا جانا چاہیے۔ وہ یہ بار اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہ تھے کہ فیصلہ کریں کہ کس بیٹے کو قربان کیا جانا چاہیے۔ اس لیے جب عبداللہ کو محض غیر نشو نما یافتہ بچہ قرار دینے کی مزید گنجائش نہ رہ گئی تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اللہ سے اپنی نظر کے بارے میں انہیں بتایا، اور ان سے خواہش کی کہ وہ ان کے عہد کے ایفا میں ان کی مدد کریں۔ بیٹوں کے لیے ان سے اتفاق کرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ ان کے باپ کا حلف ان کا حلف تھا، لہٰذا انہوں نے دریافت کیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ الگ الگ ایک تیر پر ان میں سے ہر ایک اپنا نشان لگائے۔ اس اثنا میں انہوں نے تیر سے فال نکالنے والے قریش کے سرکاری کاہن کو کہلا بھیجا کہ کعبے میں موجود رہے۔ بعد ازاں وہ حرم میں بیٹوں کو لے گئے، ان کے ساتھ لیے خود آگے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے فال گیر کا کاہن کو اپنی نظر کے بارے میں بتایا۔ ہر بیٹے نے اپنا اپنا تیر پیش کیا۔ عبد المطلب حبل کے پہلو میں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑی چھری جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے نکالی۔ تیر پھینکنے گئے اور وہ عبداللہ کا تیر تھا جس پر قربانی کا فیصلہ نکلا۔ ان کے والد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں چھری لیے وہ انہیں دروازے تک لے گئے۔ ارادہ تھا کہ انہیں لیے ہوئے سیدھے قربان گاہ پہنچیں، جیسے کہ وہ اپنے آپ کو غور و تأمل کا موقع نہ دینا چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے گھر کی عورتوں کا
اندیہ نہیں معلوم کیا تھا، خاص کر عبداللہ کی ماں فاطمہ کا۔ ان کی دوسری بیویاں مضافاتی قبائل سے تعلق رکھتی تھیں اور مکہ میں نسبتاً ان کا اثر کم تھا، لیکن فاطمہ قریش کی عورت تھیں۔ قریش کے ایک طاقتور قبیلے مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ باقی جانب سے وہ قصی کے بیٹوں میں سے ایک یعنی عبد کی اولاد میں سے تھیں۔ اس کے خاندان کے سب لوگ قریب ہی موجود تھے، آسانی سے ان تک پہنچا جا سکتا تھا، ضرورت پڑ جائے تو مدد کے لیے تیار بھی تھے۔ 10 بیٹوں میں سے 3 زبیر، عبد المطلب اور عبداللہ اس کے اپنے حقیقی بیٹے تھے۔ وہ عبد المطلب کی 5 بیٹیوں کی بھی ماں تھیں جو اپنے بھائیوں پر جان چھڑکتی تھیں۔ یہ عورتیں چپ چاپ بیٹھی نہیں رہ گئی تھیں۔ بلا شبہ دوسری بیویاں اس خطرے کے خلاف جو سب 10 بیٹوں کے سر منڈلا رہا تھا، جن میں سے کوئی ایک بہرحال قربانی کے تیر کا مالک تھا، فاطمہ سے مدد طلب کر چکی تھیں۔ جس وقت تک کہ تیر پھینکے گئے، ایک بڑی بھیڑ حرم کے صحن میں اکٹھی ہو گئی۔ عبد المطلب اور عبداللہ کعبے کی دہلیز پر نمودار ہوئے اور دونوں کے چہروں پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اب مخزومیوں پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ ان کی بہن کا ایک بیٹا ہدف بننے جا رہا ہے، تو انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا۔ ایک آواز آئی، یہ چاقو کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے نے سوال کو دہرایا، حالانکہ معلوم تھا کہ جواب کیا ہوگا۔ عبد المطلب نے انہیں اپنے حلف کے بارے میں بتانا شروع کیا، لیکن مخزوم کے سردار مغیرہ نے انہوں نے ٹوکا اور روک دیا۔ تم اس کو قربان نہیں کرو گے، بلکہ اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی پیش کرو گے، خواہ اس کا فدیہ مخزوم کی اولاد کی کل جائیداد ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو چھٹکارا دلائیں گے۔ عبداللہ کے بھائی اس وقت کعبے کے باہر آ چکے تھے۔ ان میں سے کسی نے زبان سے ایک حرف نہیں نکالا تھا، لیکن اب انہوں نے اپنے باپ کی طرف رخ کیا اور ان سے درخواست کی کہ ان کے بھائی کو جینے دیں اور کفارے کے طور پر جانوروں کی قربانی پیش کریں۔ کوئی آدمی نہ تھا جس نے ان کی تائید نہ کی ہو۔ عبد المطلب دل سے چاہتے تھے کہ انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اپنی اصول پسندی کے سبب پس و پیش میں مبتلا تھے۔ بالآخر انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ یثرب کی ایک دانش مند خاتون سے صلاح لیں، وہ بتا سکتی ہے کہ آیا اس مخصوص معاملے میں کفارہ ممکن ہے اور اس کی کیا صورت ہے۔ عبداللہ اپنے 1 یا 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر عبد المطلب سواری پر اپنی جائے پیدائش کی جانب چلے، مگر وہاں پہنچ کر انہیں یہ اطلاع ملی کہ وہ خاتون حبیر جا چکی ہے۔ یہ ایک دولت مند یہودی بستی تھی جو یثرب سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک زرخیز وادی میں واقع تھی، اس لیے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، اور جب انہوں نے اس عورت کو پا لیا اور اس کو ساری باتیں بتائیں تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے موکل سے رجوع کرے گی اور انہیں ہدایت کی کہ اگلے دن اس سے دوبارہ ملاقات کریں۔ عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی اور اگلی صبح اس عورت نے کہا، مجھے جواب مل گیا ہے، تم لوگوں میں ایک آدمی کا خون بہا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، 10 اونٹ۔ اس نے کہا، اپنے دیار واپس جاؤ اور اپنے آدمی اور 10 اونٹوں کو سامنے رکھ کر فال نکالتے جاؤ۔ اگر فال تمہارے آدمی کے نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، اور جب تک اونٹوں کے نام فال نہ نکلے ان کی تعداد بڑھاتے رہو، یہاں تک کہ مالک ان کو قبول کر لے، اور فال اونٹوں کے نام نکل آئے تب اونٹوں کو قربان کر دینا اور آدمی کو جینے دینا۔ وہ فی الفور مکہ واپس ہوئے اور ادب و عقیدت کے ساتھ عبداللہ اور 10 اونٹوں کو کعبے کے صحن میں لے گئے۔ عبد المطلب کعبے کے اندر گئے اور حبل کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بعد ازاں انہوں نے تیروں کے ذریعے فال نکالی جو عبداللہ کے نام نکلی، مزید 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا گیا، پھر قرعہ اندازی ہوئی، لیکن اس سے یہی ظاہر ہوا کہ اونٹ زندہ رہیں اور عبداللہ کو قربان کر دیا جائے۔ وہ برابر قرعہ اندازی کرتے رہے اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اونٹوں کی گنتی 100 تک پہنچ گئی، تب جا کر قرعہ اونٹوں کے نام پر آیا۔ لیکن عبد المطلب انتہائی دیانت دار اور بااصول آدمی تھے۔ انہوں نے کہا، ایسے اہم معاملے میں صرف ایک تیر کی شہادت کافی نہیں۔ انہوں نے اقرار کیا کہ دوسری اور تیسری بار قرعہ اندازی ہو، چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی، لیکن ہر بار اونٹوں ہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان کو یقین آ گیا کہ خدا نے ان کا کفارہ قبول کر لیا ہے۔ اونٹ مقرر ضابطے کے مطابق قربان کر دیے گئے۔